بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر اظہار احمد گلزار۔ جمعہ المبارک، پھر رمضان کریم کا دوسرا جمعہ اور پہلا عشرہ اپنی رحمتوں، برکتوں اور اپنی کرم نوازیوں سے شم رحمتیں برسا رہا ہے، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت کیا وہ ہماری اللہ تبارک تعالیٰ ہماری جھولیاں بھرتا چلا جا رہا ہے۔ سامعین محترم، تار ہوئی باران سے سوکھی زمین یعنی آئے رحمت للعالمین۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہان آب و گل میں تشریف آوری سے، حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس جہان آب و گل میں تشریف آوری سے صدیوں سے ظلم و جبر، استحصال، ناانصافی اور گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکتی ہوئی انسانیت کو ایک نئی زندگی ملی۔ بے قراروں کا قرار، بے سہاروں کا سہارا، بے کسوں کا والی، احترام آدمی سکھانے والے اور بھٹکوں کو سیدھا راستہ دکھانے والے اور عظیم الشان پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے کہ جسے محبوب رب العالمین ہونے کا عظیم شرف حاصل ہوا۔ حضور سرور کائنات کی تشریف آوری سے عرب و عجم نور علی نور ہو کر جگمگا اٹھے، اور کفر و شرک، بد عقیدگی، کفر اور جہالت کی تاریکیاں چھٹ گئیں۔ جیسے بے قراروں کو قرار آ گیا، بے چین روحوں کو چین آ گیا، سوکھی زمین پر اللہ کی رحمت برسنے لگی، اور سرسبز و شاداب ہو کر پھولوں اور کلیوں سے بھر جائے، فضا معطر ہو کر روح کی تازگی بخشنے لگے، اندھیری رات میں 14ویں کا چاند چمکنے لگا، اور ہر طرف نور اور روشنی کی برسات برسنے لگی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کائنات کے انسانوں کے لیے عظیم انعام ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے انسانیت کو نئی زندگی ملی، کفر و شرک کے اندھیرے چھٹ گئے، ایک اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا بجنے لگا، اور کعبوں میں سجے 360 بت منہ کے بل گر کر ریزہ ریزہ ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے اپنے مخلوق کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، مگر کسی نعمت کے عطا کرنے کا احسان نہیں جتایا۔ مگر دیکھیے شان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب اللہ رب العزت نے اپنے مومن بندوں پر اپنی رحمت فرماتے اور انہیں کسی نعمت سے نوازتے ہیں تو وہ اس نعمت کے عطا ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ حضور نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ وہ عظیم اور رب العزت کا بھی مثال شاہکار ہے کہ جن کے امتی ہونے کی انبیاء خواہش فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو ہمارا معبود حقیقی ہے، اور تمام تعریفیں بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات رحیم و کریم کو روا ہیں، اور اللہ رب العزت کے بعد جس ہستی کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی وہ عظیم ہستی حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ ایک زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مداح خواں، نعت خواں اور ذکر بلند کرنے میں مصروف ہے۔ کیوں نہ ہو جس کا ذکر اللہ رب العزت خود کرے، اس کے ذکر کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور بلا شبہ ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ انسان تو انسان، فرشتے اور رحمان بھی ہر دم ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ کائنات میں یہ اعزاز صرف اور صرف سردار انبیاء، سرور کائنات، شاف معشر، خاتم النبیین، رحمت للعالمین کو حاصل ہے
کہ خود خدائے پاک اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کا ہر فعل اتنا پسند تھا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے مسلمانوں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کا اسوہ حسنہ تمہارے لیے کامل نمونہ ہے۔ سامعین عزیز وقار، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ 1450 سال میں اللہ تعالیٰ کے بعد جس ہستی کی آج تک سب سے زیادہ تعریف کی گئی وہ عظیم ذات مقدسہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ کیوں نہ ہو آپ کا مقدس نام ہی اللہ رب العزت نے وہ رکھا جس کا مطلب یہ ہے محمد، جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک اور پاکیزہ زندگی کا ایک ایک گوشہ پر اب تک ان گنت کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور لکھی جاتی رہیں گی۔ بے شمار نعتیں شاعری کی شکل میں سیرت اور میلاد کی کتابیں لکھی جاتی ہیں، لکھی جائیں گی۔ روزانہ ایک ارب مسلمان اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ آپ کے نام مبارک کا ذکر کرتے ہیں۔ روزانہ مسجد کی میناروں سے اللہ کی عظمت کے ساتھ ساتھ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اعلان اور گواہی دی جاتی ہے۔ کیا نام ہے شامل ہے جو تکبیر و آذان میں، کیا نام ہے شامل ہے جو تکبیر و آذان میں، اس نام کی عظمت بے قربان ہے دل و جان۔